أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت کے سائے میں محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو اور معزز خواتین و حضرات، جو کہ آپ کے سامنے سورۃ الملک آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سورہ ملک کی فضیلت آپ کو بتانی ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستو اور معزز خواتین و حضرات، سورہ ملک 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کا نچوڑ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جو شخص اس کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دلی سکون میسر فرماتے ہیں، اور جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو قبر کے اندر اس سورت کی برکت سے روشنی میسر آتی ہے، اور عذاب قبر سے یہ سورت نجات دلاتی ہے۔ اور یہ سورت یہاں نہیں بلکہ آخرت تک انسان کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب آخرت کے دن میدان محشر میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو یہ سورت اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گی کہ یا رب کریم، تو نے مجھے اپنے پاک کلام کے اندر ایک مجھے نام دیا اور ایک مرتبہ مقام دیا، تو میں آج سوال کرتی ہوں کہ اس بندے نے پابندی کے ساتھ میری تلاوت کی اور میں قرآن کریم کے اندر شامل ہوں، تو میری اس سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی سفارش کو ایک بار نہیں قبول فرمائیں گے تو پھر یہ ضد کرے گی، کہے گی کہ یا اللہ، مجھے قرآن کریم کے اندر تو نے نازل فرمایا تو میری اس سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی سفارش سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے اور اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، اس کو معمول بنائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی فیوز و برکات انسان کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ اور یہ سورت نہیں بلکہ آپ سورہ سجدہ کی بھی ایک عادت شریفہ بنائیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کو تلاوت کر کے جو انسان سوتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت والے دن اسے مرتبہ اور مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں یہاں نہیں بلکہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن تلاوت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اگر جو شخص فاقے میں ہے، پریشانی میں ہے، تو جمعہ کے دن سورۃ القحف کی تلاوت کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو تمام احباب تک شیئر کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام احباب تک شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کو معاف فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ